وعلی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کا ٹائم نکالنا اور ٹیون ان کرنا قبول فرمائے، اور جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کو علم نافع بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بہت خیر اور برکتوں کا باعث بنائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2024 انٹر ہو چکا ہے، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، اور یاد رکھیں یہ جو ڈیٹس کا چینج ہونا، ان کی کوئی اسپریچول امپورٹنس نہیں ہے۔ گریگورین کیلنڈر ویسے بھی اسلامک کیلنڈر نہیں ہے، بٹ تو سبحان اللہ ہماری زندگیوں کے کتنے سال گزر گئے۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی 2023 داخل ہوا تھا، اور بڑے پلانس تھے اور بڑی چیزیں تھیں، اچانک سے کس طرح چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا، بالکل آئیڈیا نہیں ہوا کہ کس طرح سے پورا ایک سال، یعنی سبحان اللہ 12 months and 30 days in every month گزر کے چلے گئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا جب وقت میں برکت نہیں رہے گی، لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے وقت میں واقعتاً بہت برکت ہوگی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھیں تو یس 63 ایئرس کی تو لائف بابرکت ہے ان کی، اور 23 ایئرس کا جو ٹائم ہے وہ نبوت کا ہے، بٹ یو نو واٹ، تمام احادیث اور غزوات اور وہ جو ساری چیزیں ہیں، مین جو چنک ہے وہ صرف 10 سال ہے، مدینہ کے 10 ایئرس۔ جسٹ امیجن، وہ 10 سالوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اس 10 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے، میرے اور آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ یہ myth ہے کہ I don't have time. So the quantity is the same with everybody. دنیا کے تمام بڑے بڑے CEOs، دنیا کے تمام بڑے بڑے لیجنڈز جو واقعی میں اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور دین کام کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی 24 hours ہیں، اور ہمارے پاس بھی۔ So quantity is the same, the quality is different. The quality is different کہ ہم لوگ اس ٹائم کو یوٹیلائز کس طرح سے کرتے ہیں۔ So today I'll talk about how to have importance of time in your life, and number 2, how to utilize this time, اور اس سے how to make the most of it انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پونی ہے ہمارے ذہن میں، ایک پرابلم ہے، ایک myth ہے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایکسٹرا ورشپ، نفل اذکار از ویسٹنگ ٹائم۔ سبحان اللہ، ہم لوگ قرآن کی تلاوت اسکپ کیوں کرتے ہیں؟ چلو ٹائم بچے گا، میں اپنے کام کر لوں گا۔ ہاں، ہم لوگ ظہر کی نماز کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں، سنن رواتب ہوتی ہیں، اور اس کے مختلف جو صبح کے اذکار ہیں، یا قرآن کے لیے ٹائم نکالنا ہے، یا کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنا ہے کسی کے لیے، کوئی خیر کام کرنے کے لیے، سم ٹائمز نہیں کرتے کہ یار ٹائم اس میں لگ جائے گا، میرا ٹائم ضائع ہو سکتا ہے، میرا ٹائم نہیں بچے گا میرے پاس۔ واللہ دس از اے ٹریپ آف شیطان۔ The more you give time to Allah subhanahu wa ta'ala, the more Allah subhanahu wa ta'ala will put barakah and add barakah in your life. Not just ثواب کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں ٹائم کے لحاظ سے بھی۔ میرے شیخ مجھے کہا کرتے تھے کہ توہا جب میں سنت اسکپ کرتا ہوں کہ ذرا وقت مل جائے گا اور کام مزید ہو جائیں گے، اتنا ہی زیادہ میں ٹریفک میں پھنستا ہوں، اتنا ہی زیادہ میرے کام لنگر آن اور ڈیلے ہوتے ہیں، اور ٹائم میں برکت نہیں ہوتی۔ اور جب میں کوشش کرتا ہوں کہ نوافل ادا کروں، ایکسٹرا ٹائم سپینڈ کروں اللہ کے ساتھ ذکر اذکار پہ، قرآن پہ، اتنا ہی مزید برکت میرے وقت میں آ جاتی ہے۔ ایون اللہ سبحانہ تعالیٰ تو، یعنی اگر اللہ کے لیے آپ کچھ بھی اسپینڈ کریں نا، ٹائم تو بہت بڑی چیز ہے، اگر آپ مال تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے، یا اپنی سروسز اللہ کے لیے۔ ایک مجھے کچھ دن پہلے ہی بھائی بتا رہے تھے ایک واقعہ کہ میں نے عمرہ پہ جانا تھا، اور میں نے اپنی ایک ڈیوائس بیچی، اور جب وہ بیچی تو سبحان اللہ یو کی ناٹ امیجن، وین آئی واز ان مکہ، ایک مجھے بھائی ملے، ہی گفٹڈ می اے بیٹر ڈیوائس سیم کمپنی کی، ٹھیک ہو گیا۔ اور جب میں واپس آیا تو سم ہاؤ واٹ ہیپنڈ واز کہ دیر واز اے ڈیل وچ واز کریکڈ، اور مجھے جو میں نے پیسے لگائے تھے عمرے کے لیے، اس سے تھوڑے اوپر پیسے مل گئے مجھے واپس۔ سو وہ جو چیز بیچی تھی وہ بھی واپس آ گئی، اور جو پیسے میں نے اسپینڈ کیے تھے عمرے کے لیے وہ بھی ایگزیکٹلی واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں رکھتا اپنے پاس، تو جو وقت آپ اللہ کو دے رہے ہیں کیا وہ اپنے پاس رکھے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ملٹیپل فولڈز بڑھا کے آپ کو دے دیں گے۔ سو دس از سم تھنگ ویری illogical irrational کہ اگر میں اللہ کو ٹائم اسپینڈ کروں گا، اللہ کے لیے کچھ وقت نکالوں گا تو میرا وقت کم ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، فجر سے لے کے صلاۃ الضحیٰ کے بعد، یعنی عشراء کے بعد تک، ظہر سے کچھ پہلے تک اذکار کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ تو میرا ناشتہ ہے،
ٹھیک ہے, اتنا زیادہ وقت, اور ان کے وقت میں برکت کتنی تھی کہ ایک شخص کو انہوں نے لیٹر لکھا, ٹھیک ہے, اور وہ عصر سے مغرب کے بیچ میں وہ لکھا, اور آج جامعات میں, مختلف دنیا کے بڑے بڑے جامعات میں وہ ملٹیپل ایئرز پہ, ایٹ لیسٹ 1 سال پہ وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے, عقیدہ کی کتاب, ٹھیک ہے. تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له, کون ہے جو مجھے قرض دے گا تاکہ میں اس کو ملٹیپل فولڈز بڑھا کے دے دوں. سو وی مسلمز وی ڈونٹ ورک ہارڈ, وی ورک اسمارٹ. اگر میں 10 منٹ قرآن کو دوں گا تو ایک نیکی کا جو اجر ہے وہ کتنا ایٹ لیسٹ ملتا ہے 10 ٹائمز, رائٹ. سو اللہ تعالیٰ کم از کم مجھے گھنٹہ واپس تو دے گا, یعنی وقت میں ایسی برکت دے دے گا. یہ دیکھیں, یاد رکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. جس کام کے لیے آپ بھاگ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اللہ آپ کو اس پہ 10 ٹائمز پروفٹ دے سکتا ہے, 100 ٹائمز پروفٹ دے سکتا ہے. جو چیز آپ سارٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے اس کو حل کر سکتا ہے. You will get your time back if you will spend time with Allah subhanahu wa ta'ala. So invest your time with Allah subhanahu wa ta'ala. The more you invest your time with Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کے ٹائم میں برکت دے دیں گے. اینڈ دس از دا گریٹسٹ پروڈکٹیوٹی ہیک وی مسلمز ہیو. انفارچونیٹلی نان مسلمز اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ برکہ کا جو کانسیپٹ ہے, جو اللہ کی طرف سے ایک سیکریٹ انگریڈینٹ ہے جو ہماری زندگی میں ہے, اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے کاموں کو سنبھال لیتے ہیں, وہ اللہ کی عبادت سے ہی آتا ہے. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک. اے آدم کی اولاد, تو اپنے آپ کو ذرا فارغ کر میری عبادت کے لیے, میں تیرے کاموں کو سنبھال لوں گا. تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا, میں تیرے دل کو نا غنی کر دوں گا اور فقیری کو تو سے دور لے جاؤں گا, تیرے کام سارے سیٹل ہو جائیں گے. اگر تو نے ایسا نہ کیا, اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا, تیرے میں ملأت یدیک شغلا, تیرے میں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. پھر تو چکر لگاتا رہ جائے گا, پھر تو بھاگتا رہ جائے گا, پھر تو انزائٹی میں سارا دن گزار دے گا, اور تیرے کام ہی بڑے تھوڑے سے ہو پائیں گے. ولم اسد فقرک, اور فقیری جو تو دور کرنے کے لیے سارے کام کر رہا تھا وہ بھی تو سے دور نہیں جائے گی. سو اللہ کے لیے ٹائم نکالیں.